رکھوں گا وہ قیامت تک نہیں ہوگا. وہ جو آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یہ ہمیشہ شکر ادا کرے گا. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہیں. ہر وہ چیز جو اس نے عطا فرمائی. یہ سفر عارضی ہے 50 سال کا ہے پھر بھی اس کا شکر ادا کرو. یہ مجبوری میں نا یعنی کہ یہ دریافت کر کے کہ یہ اس کا احسان ہے. آپ جیسے کم تر لوگوں کو دیکھو گے پھر آپ نے آپ کا شکر ادا کرو گے. مشہور واقعہ شیخ سعدی کا آ کے وہ پاؤں سے ننگے جوتا نہیں تھا گلا کرنے لگ گئے. آگے جا کے آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے وہاں شکر کیا کہ یا رب العالمین چلو پاؤں تو ہے نا جوتا نہ آتی رہتی ہے کیا فرق پڑتا ہے. میرا خیال سے مقصد ہے کہ شکر کا مواقع مل جائیں گے. شکر ایک انداز ہے. شکر کیا ہے صاحب؟ ایک انداز ہے گلے کے مخالفت کا. گلا ایک انداز ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے گلا کرنا. کہتا ہے دیکھو موسم کیسا خراب ہے عادت ہی ہے کیا اور پھر سیاست شروع ہوگی پتہ نہیں کیا ہونے والا. بیچارے زندگی میں گلے کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہے دل سے کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے اللہ کی مہربانی ہے. گویا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں جلوہ سبحان اللہ. اب پھر الحمدللہ پھر ایک مقام یہ ہے کہ یہ جو آپ زندگی میں شکر ادا کر رہے ہو یہ نعمتیں دنیا سے لی ہیں کہ مالک نے کی. عام طور پر یہاں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی قوت بازو سے بنائی ہے. اگر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. اس کائنات میں تمام کاریگروں کے ساتھ ایک ایسی کاریگری لگی ہوئی ہے جو مالک کا امر کراتا ہے تو پھر آپ کی زبان سے اللہ فرق نکلے. آپ بات سمجھیں یعنی کہ یہ ہے کہ جہاں انسان کی کاریگری فیل ہو جاتی ہے اس کے آگے ڈومین شروع ہوتی ہے مالک کی. کہ جہاں آپ کا عمل بے بسی میں آ جاتا ہے بس وہیں سے شروع ہوتی ہے بات. یہ 3 مقامات سے تعارف ہو جانا پھر آپ تسبیح کائنات کے اندر شامل ہو سکتے ہو. تسبیح کے الفاظ جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یا عزیز یا حکیم یہ ہے عزیز الحکیم. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. آپ بات سمجھ رہے تو گویا کہ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں خاص معنی پیدا ہو جائے. آپ بات سمجھا رہی. الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر تمام واقعات کا شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو حفاظت ملا رہا ہے. پہلا شکر یہ کرو کہ اس نے چمگادڑیں بنانے والا اللہ اس نے تمہیں انسان بنایا. جانور بنانے والا اللہ اس نے تمہیں انسان بنایا. تو یہ اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے انسان بنایا. شکر اس بات کا ہے کہ پھر انسانوں میں ہمیں ہمارے تقاضے کے بغیر ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں پیدا فرمایا. یہ تو پیدائشی انعام ہے یہاں پر. ابھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو پہلے انعام جاتا ہے. آپ شکر اس بات کا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابھی نظارہ دیکھ سکتی ہیں شکر کرو. شکر اس بات کا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے گرد و پیش جو رہنے والے لوگ ہیں اور وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں. شکر اس بات کا کرو. شکر اس بات کا ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں آسودگیاں ہیں آسودگیاں ہیں اس کا شکر ادا کرو. اور آپ نے کم زندگی کو دیکھو گے تو پھر شکر ہی شکر ہوگا. شکر ایک مزاج کا نام. اگر آپ میں وہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کرو گے. کہتے یہ ہے کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم شکر کرو تو میں اضافہ کرتا جاؤں گا. شکر کرنے سے نمبر 1 تو نعمت محفوظ ہو جاتی ہے اور نمبر 2 اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نعمت کو محفوظ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح کہ شکر ادا کرو. نعمتوں کو محفوظ کر لو پوری ضرور کر لو. یہ گیٹ پوری ضرور ہے. گلا جو ہے یہ ڈسٹرائر ہے. گلا کیا ہے؟ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والا. شکر کیا ہے آپ کا؟ زندگی کو قائم رکھنے والا. تو آپ کی زندگی کو آپ قائم رکھو اس کے احسانات گنتے جاؤ. اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا بھی نہ سکوں. آپ گنتے چلے جاؤ. ہر وہ چیز جو آپ کو زندگی میں اچھی لگتی ہے دینے والا وہ ہے. تو اصل بات راز کیا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کو اچھا سمجھا اسی نے اللہ کا شکر ادا کیا. اپنے آپ کو ڈس لائک کرنا چھوڑ دو ناپسند کرنا چھوڑ دو. مغرور بھی نہ ہو پوجا بھی نہ کرو اپنی لیکن اپنے آپ کو ناپسند کرنا جو ہے چھوڑ دو. اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کا اپنا آپ کہاں تک ہے جہاں تک آپ کی وابستگی ہے. آپ گن لو آپ اپنے آپ کو کتنا ناپسند کرتے ہو. جن لوگوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے رشتے دار ہوں واقف ہوں دوست ہوں آشنا ہوں
ان میں کتنے لوگ ناپسند ہیں، اتنے ہی آپ اپنے آپ کو ناپسند کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ اپنا آپ ہے، آپ کا اپنا آپ کی آشنائی ہے، آپ کی وابستگی ہے، جان بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی وابستگی ہے، اس وابستگی میں رشتہ داری ہے، وابستگی ہے، اس میں کتنی آپ کو ناپسندیدگی ہے اتنے آپ اندر سے آپ گل چکے۔ اگر آپ کو مکمل پسند ہے اپنا آپ تو پھر یہ آپ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملنے والوں میں میری نگاہ میں کوئی آدمی مجھے برا نہیں لگتا۔ اب یہ جب آپ کہہ دو گے تو پھر آپ اپنے آپ کو شکر ادا کرو گے، تو گویا کہ گلا نکالنے سے ہی زندگی آباد ہونے شروع ہوتی ہے۔ گلا نکالو، اللہ تعالیٰ اچھا دے، مبارک ہو، دے نہ دے تو بھی مبارک ہو۔ مقصد یہ ہے کہ کیا اللہ کے پاس رہنے والے جو ہیں اللہ کے قرب کے باوجود غریب نہیں ہوئے، کیا فاقہ نہیں ہوا؟ ابھی آپ بتا پا رہے تھے کہ وقت اللہ اور قدم حسنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو، اور وہ بھی آپ بغیر انٹرسٹ کے، آپ سے تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ چلو یہ اس کا کام دیجیے آ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں کے آنے سے پہلے کہ جس نے اپنی زندگی کی رینج بتا رہا ہوں، آپ کی دائرہ وابستگی تک آپ کی اپنی زندگی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی ناپسندیدگی کو نکال دیا جائے تو پھر شکر پیدا ہوتا ہے، شکر پیدا ہو جائے تو انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا کہ شکر کر اس کی نعمتوں کا۔ نعمت کیا ہے؟ آپ کی وابستگی، آپ کا دائرہ، جہاں تک آپ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون چکے آ گیا اور مکمل ہوگی بات۔